الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہو اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنائے، اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی پر عمل کرے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز تھے۔ وہ اس لیے کہ وہ ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے جو نکلتا اس فرمان کو اپنے دل پر لکھ لیتے اور اس پر لازمی عمل کرتے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ صاحب معطر و پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورتیں مل جل کر چل رہے ہیں۔ آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، پیچھے رہو اور راستے کے درمیان میں مت چلو، بلکہ ایک طرف ہو کر چلا کرو۔ اس کے بعد سے عورتیں اس قدر سڑک کے کنارے ہو کر چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑ کھا رہے ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہترین درس ہے کہ صحابیات
رضی اللہ تعالی عنہن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار ارشاد فرمایا کہ پیچھے رہو، راستے کے درمیان سے مت گزرا کرو، تو انہوں نے اس حکم کی ایسی تعمیل کی کہ دیواروں سے لگ کر چلنے سے ان کے کپڑے اٹک جایا کرتے تھے، لیکن فی زمانہ مسلمانوں میں پائی جانے والی بے حیائی پر افسوس کا بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آج کل اکثر مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر کو اتار پھینکا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ نہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اور نہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنا پہناوا اس طرح کا بنا لیا ہے کہ جیسے مرد کپڑے پہنتے ہیں، جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں، جیسے مردوں کی شکل ہوتی ہے، اس طریقے کا اپنے آپ کو بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہیں، اور یہ ایسے عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں اس طرح کے بیہودہ قسم کے طور و اطوار رکھتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی حلیے میں، اسلامی ڈھانچے میں ڈھالیں۔ اور میں اپنے مسلمان اسلامی بھائیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کا خیال رکھیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی طرح چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجنے نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اس کی بے پردگی کیسی موجب عذاب الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً بے پردگی تباہی بربادی کا سبب ہے، مگر افسوس
ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ پردے میں رہیں، کیونکہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، اور جب عورت خود اپنے پردے کا خیال نہیں کرے گی تو پردہ تو خود کہے گا کہ مجھے پردے سے پردہ کرواؤ۔ جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان کا مطلب جانتے ہوئے پھر بھی اگر یہ عمل کریں تو ان پر سخت عذاب ہے۔ رحمت عالمین سلطان دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ 1 دیوس، 2 مردانی واضح بنانے والی عورتیں، اور تیسرے شراب نوش جو شراب پینے کے عادی ہوں گے۔ لہذا اطاعت مصطفیٰ کرتے ہوئے خود کو بھی بدنگاہی سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پردے کی تلقین کریں، اور اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ معلوم ہو کہ وہ ایک سچے عاشق رسول کا ماحول ہے۔ ظاہری بات ہے جب بڑے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان کے آنے والی نسلیں بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گی۔ اس وقت اتنا زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ان کو کسی کی فکر نہیں کہ میرے والدین مجھ سے پوچھیں گے، یا کہ والدین کو یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے یہ بات پوچھوں گا یا پوچھیں گی کہ وہ اتنی دیر تک کہاں رہے۔ ایک دوسرے کا بالکل لحاظ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا یہ تباہی کے راستے پر جانے والے عمل ہیں۔ خدا را ان پر دھیان دیجئے اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے، کیونکہ یہ زندگی بہت محدود ہے۔ نہ جانے آپ کو دوسرا سانس آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچ سمجھ دی، لیکن ہم اس کے اوپر پردہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ نے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک بچہ اگر عالم دین بن رہا ہے، اس کو 100 طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ عالم دین بن جاتا ہے تو وہ یہ بات بڑے احتیاط سے گھر میں کرتا ہے کہ میری کسی بات سے میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں، میرے والدین کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن ایک وہ بچہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اچھے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اس سے والدین ڈرتے ہیں۔
کہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارے بیٹے کی عزت میں فرق آئے۔ یہاں تک میں دیکھنے میں آیا ہے اور یہ حقیقت ہے، اس سے آپ نہ نہیں کر سکتے کہ آج کل جو اعلیٰ اچھے اونچے درجے کے آفیسرز ہیں وہ اپنے والدین کو، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اپنے والدین کو نوکروں کی حیثیت دے کر ان کا تعارف اپنے دوستوں سے کرواتے ہیں۔ اب اس عالم دین اور اس دنیاوی تعلیم رکھنے والے بچے میں کتنا فرق ہے، یہ آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جس نے علم حاصل کیا اور وہ بڑے احتیاط سے اپنے والدین کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میری کسی بات سے میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور ایک وہ بچہ جسے والدین نے اچھے تعلیم دے کر اونچے مقام پر پہنچایا، اور وہ بچہ جب والدین کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو والدین اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہماری کسی بات سے بچہ ہمارا ناراض نہ ہو جائے، بچے کے مقام میں کچھ لرزش نہ آ جائے کہ وہ دوسروں کی نظروں کے سامنے ہمارا بچہ گر جائے، لہذا ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک ملازمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آپ خدا را دیکھیے کہ والدین نے اپنی اولاد کو کس طرح پالا پوسا بڑا کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں کسی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کروائیں بچوں کو، ان کو بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، مدارس بھیجیں، مساجد بھیجیں، نماز کا وقت ہو انہیں بتائیں کہ نماز کا وقت ہے۔ پہلے تو ہمیں خود احساس ہونا چاہیے۔ آج کل تو اس طرح کا کوئی ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، لیکن کانوں میں بالکل سیسا پلائی ہوئی چیزیں بن چکی ہیں کہ وہ ڈال دی گئی ہیں کہ وہ کان کی آواز اندر نہیں جا رہی۔ مسجدوں کے نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، اذان ہو رہی ہے، ان مسجدوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ بے حیائی میں، بے مروتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے اور مؤذن اذان دے رہا ہے۔ کسی کو یہ احساس نہیں کہ اس اذان کا جواب دینے میں کتنے آپ کے درجے بلند ہوں گے، اس آواز سننے سے آپ کے کتنے درجے بلند ہوں گے، اور پھر جب وہ آواز سن کے آپ مسجد کی طرف جائیں گے تو آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ ان چیزوں سے بالکل آپ لا تعلق ہو چکے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو اس روش سے نکالیے، اس موجودہ دور کی بھاگ دوڑ سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ جائیں، اور جتنی دیر تک آپ مسجد میں اللہ گھر میں رہیں گے آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے، آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔